بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آل الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دار الى ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی کے کتاب عقل و جہل کی نورانی احادیث کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں دوسری حدیث حسن بن الحسن بن جہم قال سمعت الرضا علیہ السلام یقول صدیق کل امرٍ عقلہ وعدوہ جہلہ۔ تو حسن بن جہم امام کے چہیتے شاگرد صحابی ہیں، وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ ہر انسان کا دوست اور سجن اس کی عقل ہے، اور ہر انسان کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ تو اب یہاں پر امام علیہ السلام نے دوستی کے معیار کو عقل کا نام دیا اور دشمنی کے معیار کو جہل کا نام دیا۔ تو جہاں جہاں علم ہوگا وہاں وہاں عقل ہوگی، اور جہاں جہاں جہالت ہوگی وہاں وہاں نادانی اور بے وقوفی ہوگی۔ جہاں جہاں نادانی اور بیوقوفی ہوگی وہاں امور بگڑنے کے بجائے خراب ہوتے رہیں گے۔ تو جہاں جہاں علم ہوتا ہے وہاں معرفت ہوتی ہے، تو جہاں جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں عقل ہوتا ہے۔ بس علم جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، معرفت عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل وہ چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ بتاتی ہے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے بری ہیں۔ جیسے کہ نصیحت کرنے والا سجن اور دوست ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں کام انجام مت دیجیے چونکہ اس میں آپ کے لیے نقصان ہے، فلاں کام آپ انجام دیجیے چونکہ اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے ڈاکٹر آپ کو کسی دوائی کا مشورہ دیتا ہے چونکہ اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور کھانوں میں سے کسی کھانے کے لیے پرہیز کا کہتا ہے چونکہ اس میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہمیشہ عقل اور علم اور معرفت آپ کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اندھیروں سے روشنیوں میں لاتے ہیں۔ بس عقل ایسی چیز ہے جو آپ کو اندھیرے سے روشنی میں رکھتی ہے، اور جہالت ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو اندھیرے میں رکھتی ہے، اسی اعتبار سے دشمن ہے۔ بس عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اصول دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور فروع دین پر اطاعت واقع ہوتی ہے۔ بس جو بھی انسان فروع دین پر اطاعت انجام دے دیتا ہے اور اصول دین کی درست معرفت حاصل کر دیتا ہے تو اسے خلد بری حاصل ہوتا ہے، اسے سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ کی رضوان اکبر، اللہ کی بڑی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی بڑی رضا حاصل ہو تو اس سے بڑی خوش آئندہ چیز اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اور جہل دشمن اس طرح ہے کہ جاہل انسان ظالم ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے انسان کافر رہ جاتا ہے، مشرک رہ جاتا ہے، منافق رہ جاتا ہے، یعنی باطل پرست رہ جاتا ہے، اور باطل پرست جو بھی ہیں وہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ان انسان کا جہل اس کا دشمن قرار پاتا ہے چونکہ اسے ہمیشگی کے جہنم میں ہمیشگی کے سزا کے گھر میں ڈال دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔